خوش آمدید اس نئے علمی جائزے میں۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر ایک بہت ہی کلاسک اور اہم تاریخی متن فتح المجید کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھیں گے کہ یہ کتاب عقائد کی تاریخ میں آخر اتنا نمایاں مقام کیوں رکھتی ہے اور اس میں توحید کے اصل جوہر کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ تو آج ہم جن چیزوں کو کور کریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے فتح المجید کا ایک مختصر تعارف، پھر اس کے مصنفین اور ہسٹری، بسم اللہ اور درود کی اہمیت، لفظ اللہ کی صفات، توحید کی اقسام، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ عبادت کا اصل مطلب کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فتح المجید کا تعارف۔ دیکھیں، جس بنیادی سورس پر ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ ہے امام محمد بن عبد الوہاب کی مشہور کتاب التوحید۔ اب یہ کتاب اپنے آپ میں ایک بنیادی ستون مانی جاتی ہے کیونکہ یہ توحید کو مضبوط حوالوں کے ساتھ پیش کرتی ہے، اور اسی فاؤنڈیشن پر ان کے پوتے نے ایک بہت ہی شاندار اور تفصیلی شرح لکھی جسے آج ہم فتح المجید کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی یہ دراصل اسی اوریجنل کام کی ایک تفصیلی ایکسٹینشن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ دوم کی طرف، مصنفین اور اس کا تاریخی پس منظر۔ یہ کتاب راتوں رات نہیں لکھی گئی، اس کا ایک پورا تاریخی سفر ہے۔ ذرا تصور کریں، پہلی نسل کے دور میں جب معاشرے میں درختوں اور پتھروں کی پوجا کافی عام ہو چکی تھی تو امام محمد نے اپنی ابتدائی دعوت کا آغاز کیا۔ پھر دوسری نسل میں ان کے کزن سلیمان نے اس پر ایک تفصیلی شرح تیسیر العزیز الحمید لکھنا شروع کی، لیکن وہ اسے مکمل نہیں کر پائے۔ آخرکار تیسری نسل میں جا کر امام عبد الرحمن نے ان تمام چیزوں کو ایک حتمی اور جامع شکل دی، اور یوں یہ کتاب فتح المجید وجود میں آئی۔ اب یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اس وقت کے کلاسک علماء اس پوری ایفرٹ کو کس طرح دیکھتے تھے۔ مثال کے طور پر عالم ابن غنام کے یہ الفاظ ذرا دیکھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کو پھر سے زندہ کیا جو دفن ہو چکی تھی، انہوں نے توحید کو زندہ کیا اور شرک کی جڑیں اکھاڑ دیں۔ اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے علماء ان کوششوں کو کس قدر اہمیت دیتے تھے کہ لوگوں کو واپس ان کے اصل راستے کی طرف لایا جا رہا ہے۔ تیسرا حصہ، بسم اللہ اور درود۔ کلاسیکل کتابوں کی شروعات ہمیشہ بڑی خاص ہوتی ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ متن کی شروعات بسم اللہ سے کیوں ہوتی ہے۔ حدیث کے مطابق اس کے بغیر شروع کیا جانے والا کام برکت سے خالی رہ جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سیدھا سیدھا قرآنی روایت کی پیروی بھی ہے۔ اور دوسری چیز ہے درود۔ امام بخاری نے درود کی کیا خوبصورت تعریف نقل کی ہے کہ یہ دراصل فرشتوں کے سامنے اللہ کی طرف سے اپنے بندے کی تعریف کرنا ہے۔ کتنا زبردست تصور ہے نا؟ یہ دونوں مل کر متن کو ایک پرفیکٹ روحانی آغاز دیتے ہیں۔ چوتھا حصہ، لفظ اللہ کی صفات۔ یہاں امام ابن قیم نے لفظ اللہ کے ساتھ جڑی جو خصوصیات بتائی ہیں وہ واقعی کمال ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بابرکت نام تھوڑی چیز کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ خوف کے وقت انسان کو امن دیتا ہے، جب کوئی مصیبت ہو تو کرب کو دور کرتا ہے، تنگی میں ہو تو کشادگی عطا کرتا ہے، کمزور کو طاقت دیتا ہے اور فقیر کو غنی بنا دیتا ہے۔ مطلب اس متن کے مطابق یہ نام انسانی حالت کو یکسر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم اکثر الرحمن اور الرحیم کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن سعید بن جبیر اور ابن قیم کی تشریح کے مطابق ان میں ایک بہت ہی باریک اور دلچسپ فرق ہے۔ الرحمن ایک صفت ذات ہے، یعنی اس کی رحمت کا دائرہ کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، سب کے لیے، جبکہ الرحیم جو ہے نا، وہ ایک صفت فعل ہے جو خاص طور پر صرف مومنین کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس طرح فرق کر کے سمجھیں تو بات کتنی جلدی ذہن نشین ہو جاتی ہے نا۔ آتے ہیں اپنے پانچویں حصے کی طرف، توحید کی اقسام۔ اب ہم اس کتاب کے بالکل کور آئیڈیا کی طرف آ رہے ہیں۔ اس متن نے توحید کے عقیدے کو سمجھانے کے لیے دو بہت ہی کلیئر سٹیپس بتائے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے معرفت اور اثبات، یعنی جاننا اور دل سے ماننا کہ ربوبیت، نام اور صفات صرف اللہ کی ہیں۔ اور پھر آتا ہے دوسرا سٹیپ، یعنی طلب اور قصد۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ہر طرح کی عبادت اور بندگی کا رخ صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف موڑ دے۔ بس یہ دو سٹیپس سمجھ لیں تو پوری کتاب کی فلسفی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس بات کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ذرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اس قول پر غور کریں۔ ان کے مطابق اصل مطلب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور باقی تمام معبودوں کو چھوڑ دینا ہے۔
کتاب یہاں یہ پوائنٹ بناتی ہے کہ بھئی صرف یہ مان لینا کہ اللہ خالق ہے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری بتاتی ہے کہ پرانے دور کے مشرکین بھی یہ تو مانتے ہی تھے کہ دنیا کا کوئی خالق ہے۔ اصل چیز تو تمام جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے۔ ابن قیم نے اس حوالے سے ایک بڑا ہی زبردست اور تفصیلی نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل پورا کا پورا قرآن مجید ہی تو توحید کی تشریح ہے۔ کیسے؟ وہ اسے ان 5 ستونوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا، جہاں اللہ کے ناموں اور صفات کا بیان ہے۔ دوسرا، جہاں براہ راست خالص عبادت کی دعوت ہے۔ تیسرا، توحید کو مکمل کرنے والے احکامات۔ چوتھا، جہاں موحدین کی عزت افزائی کا ذکر ہے۔ اور پانچواں، جہاں مشرکوں کے انجام کی تفصیل ہے۔ یعنی یہ 5 پوائنٹس مل کر پورے قرآنی پیغام کی جامعیت کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اور اب ہمارا چھٹا اور آخری حصہ، عبادت کا حقیقی مفہوم۔ یہاں شیخ الاسلام نے عبادت کی جو تعریف پیش کی ہے وہ روایتی سوچ سے کافی مختلف اور ہمہ گیر ہے۔ ان کے مطابق عبادت کا مطلب صرف چند مخصوص رسومات ادا کر لینا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی مکمل غیر مشروط اطاعت اور ان تمام احکامات پر عمل کرنا جو رسولوں کی زبانوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کے پیچھے دراصل یہی وہ واحد حکمت اور بنیادی مقصد ہے۔ اور اسی اعلیٰ مقصد کو پریکٹیکل لائف میں لانے کے لیے ابن قیم نے منظم طریقے سے 15 مختلف قواعد بتائے ہیں۔ جی ہاں، پورے 15 اصول یا شرائط جنہیں پورا کر کے ہی کوئی انسان حقیقی بندگی کے ان اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس ساری ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر واقعی حقیقی عبادت کا مطلب زندگی کے ہر عمل اور ہر حکم میں اطاعت کرنا ہے، تو یہ چیز ایک عام انسان کی روزمرہ زندگی کو ان گنی چنی روایتی رسومات سے ہٹ کے کس طرح ایک نیا رخ دیتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ یہ وہ ہمہ گیر تصور عبادت ہے جو یہ کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ امید ہے اس جائزے نے آپ کو اس کلاسک متن کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں بھرپور مدد دی ہوگی۔ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو کتب حدیث، تراجم، شروحات حدیث اور دروس حدیث کا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اگر مفید لگا تو لائک کریں، کامنٹس میں اپنا تاثر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔